خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع للناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرحاء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے. جو میں نے آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 164ویں آیت تھی. بے شک آسمان اور زمین کے خلق کرنے میں اور رات و دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آگے آنے جانے میں، اور کشتیاں جو لوگوں کے فائدے کے لیے دریا میں رواں ہیں، اور آسمان سے مے کو برسانے میں، اس کے بعد مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور زمین پر ہر طرح کے جانور پھیلانے میں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے بیچ میں گھرے رہتے ہیں. عقل مندوں کے لیے اس میں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں. یہ وہ آیت ہے جو توحید کو بیان کرتی ہے. خدا کی کراماتیں، آسمان و زمین کا خلق کرنا، ہر طرف خدا کی خلقت دکھتی ہے. آپ خدا کی خلقت کو اگر چاہیں تو سولر سسٹم میں دیکھ لیں. جو اس کا طریقہ سولر سسٹم میں ہے کہ ایک سورج کے آس پاس سارے ستارے گھومتے ہیں، اسی طرح کا سسٹم اس نے سب سے چھوٹے ایٹم میں رکھا ہے. ایٹم کے اندر بھی وہی سسٹم اس نے رکھا ہے جو سب سے چھوٹا حصہ ہے، جو کہ اس نے سولر سسٹم میں رکھا ہے، اور وہی سسٹم اس نے گلیکسیز میں رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں ایک جیسی اس کے رولز ہیں، ایک جیسے جو قاعدے ہیں، وہ قاعدوں کو انسان دیکھے تو حیران ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا کہ بے شک آسمان زمین کے خلق کرنے میں، آسمان زمین کا جو خلق کرنا ہے وہ عقل کے باہر ہے. تو آسمان زمین کے خلق کے بارے میں اہل البیت نے جو بھی ہے، اس کے علاوہ جو رسول اکرم نے فرمایا ہے، اہل البیت نے فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین میں دوسری جہانوں میں بھی زندگی ہے، حیات ہے، لیونگ کریچرز ہیں. اب وہ لیونگ کریچر کیسے ہیں؟ وہاں کی حالات کے حساب سے ہیں، وہاں کا جو ٹیمپریچر ہوگا، جو ان کی جو آب و ہوا ہوگی، اس کے حساب سے ہیں. تو اور آج کل کی سائنس بھی اسی طرف، ریسرچ کی طرف جا رہی ہے کہ کہاں پر کون سی لائف ہے. لیکن اہل البیت کی حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بنائی ہے آج کائنات، اس میں کئی دنیا ہیں. جی ہاں، بے شک آسمان و زمین کے خلق کرنے میں، اور رات اور دن کی ایک دوسرے کے پیچھے آگے جانے میں. اب رات اور دن کی جو سائنس ہے اس زمانے میں تو زیادہ سمجھ میں آتی نہیں تھی، آج زیادہ سمجھ میں آتی ہے. جس طرح سے کہ جو روٹیشن آف ارتھ ہے، اور جو سورج کی روٹیشن ہے، یہ سارے روٹیشن سے جو موضوعات سامنے آتے ہیں وہ ظاہر ہے. اور کشتیاں جو لوگوں کے فائدے کے لیے دریا میں رواں ہیں، تو اب آپ جو فزکس کے جو رولز ہیں کہ جو ووڈ ہے وہ تیرتی ہے، یہ اللہ نے رول بنایا. یا یہ کہ جو کہ برج بنے ہیں آسمان میں، کہکشاں ہیں، جن ستاروں سے کہ شپ چلتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانی کہ ستاروں سے شپ چلا کرتے تھے. یا پھر اس طریقے سے کہ جو کمپاس کی جو ہے نارتھ پول، جو ساؤتھ کی جو نارتھ پول دکھاتا ہے اور ساؤتھ پول دکھاتا ہے، اس کمپاس سے یہ شپس سینچری سے چل رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، کمپاس نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا. پھر ہواؤں کے چلانے سے، ہوائیں اس طریقے سے کرنٹ چلتے ہیں نارتھ پول سے ساؤتھ پول، اور اتنے کرنٹ جو ایئر سے چلتے ہیں، ان کرنٹ سے شپ چلتے ہیں. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. ہاں، اس میں لوگوں کے فائدے ہیں. اللہ نے کہا بما ینفع للناس ہے، بما ینفع للناس ہے. تو بما ینفع للناس کیا ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع للناس ہے. اب یہ چل رہی ہے تو یہ میس ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے. یہ میس ٹرانسپورٹیشن سسٹم کیسا ہے شپس کا؟ کہ آج کل تو پورے شہر بسے ہوئے ان پہ، اور جتنا بھی کارگو ہے دنیا کا، آئل، پیٹرولیم، منرل، بغیر شپ کے نہیں ہو سکتا ہے. مطلب اس میں شہر چلتے ہیں. آپ زمین پہ ایسی ایک بھی سواری نہیں بتا سکتے بما ینفع للناس ہے جو شپ میں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اور ہواؤں کے چلانے میں. اب جو یہ نہیں، پھر اس کے بعد آسمان سے پانی برسا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. وما انزل من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. آسمان سے مے کو برسا کر مردہ زمین کو اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. وہ بطّ فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلانے میں. اب آپ دیکھ لیں کتنے جانور ہیں. اللہ سبحانہ بس بات کر دی، اب دیکھتے چلے جائیں. آپ زولا جی لے لیں، پوری باٹنی لے لیں اور زولا جی لے لیں. مردہ زمین کو زندہ کرنا باٹنی ہے. بطّ فیہا من کل دابہ، یہ زولا جی اب پڑھتے چلے جائیں. آپ کہ نا قرآن کی تفسیر آپ پڑھیں تو اتنی ڈیٹیل ہے وہ. تصریفی فی الرحائی، ہواؤں کے چلانے میں. ہواؤں کے چلنے میں کیا آج کل جو آپ سمجھ میں آیا پالینیشن کیا ہوتا ہے. پالینیشن سے جس طرح سے کہ میل پلانٹ سے فیمیل پلانٹ پہ جو ہوتا ہے، جس طرح سے یہ ہوائیں کرتی ہیں پالینیشن ہواؤں کے چلنے میں. وہ تصریف الرحائی، تصریف الرحائی، ہواؤں کو چلانے میں پالینیشن ہوتا ہے، ورنہ جھاڑی کیسے بڑھیں گے، پھل کہاں سے آئیں گے. اور ہواؤں کو چلانے سے کیا ہوتا ہے، ہواؤں کا بیلنس ہوتا ہے ٹیمپریچر کا. جہاں گرم ہوا ہے سردی کی طرف جاتی ہے، سردی کی ہوا تاکہ ایک موسم بنا رہے، ورنہ موسم نہیں بنا رہے گا. بڑی سٹیز کے اندر تو بہت بڑی رحمت ہے. یہ پولیوٹیڈ جو ایئر ہوتی ہے، یہ پولیوٹیڈ کو کون صاف کرتا ہے بڑی شہر کی؟ یہ ہوا کے چلانے، یہ اللہ کی رحمت ہے. وہ سحاب المسخرات، اور جو کہ بادل جو آسمان کے بیچ میں گھرے رہتے ہیں. اب بادلوں کا دیکھو، آپ پلین میں بیٹھو تو دکھیں گے بادل کیسے گھرے ہوئے رہتے ہیں. پلین میں دیکھیں سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھتی ہے. پہاڑ دکھتے ہیں، کیا لیے ہوئے رہتے ہیں؟ پانی لیے ہوتے ہیں. ملینس آف ٹنس آف پانی رہتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے آتا ہے. سیفلی لے کے آتا ہے اللہ، اور سیفلی برسا دیتا ہے. جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، برکت کے ساتھ برساتا ہے. یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ خدا کی بس کی بات ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. درود اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كيحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب. بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو خدا کا شریک بنا کے خدا کی سے محبت کرتے ہیں، مگر جو ایمان والے لوگ ہیں وہ خدا سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کاش یہ ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھتے اس وقت دیکھ لیتے تو جان لیتے کہ ہر طرح کی طاقت خدا کے ہی ہاتھ میں ہے، اور خدا سخت عذاب کرنے والا. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ غیر خدا کو خدا کا شریک بنا کے خدا کی محبت کرتے ہیں. فرعونی جو تھے وہ فرعون کو رب مان کر خدا کی سی محبت کرتے تھے، اس کے حکم مانتے تھے. وہ اس کے حکم مانتے تھے. انہوں نے اپنی آخرت کو بگاڑ لیا، انہوں نے اپنی آخرت کو بگاڑا. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں جو خدا کے ہی سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا. یہ آیت مومنوں کو پڑھتے رہنا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اللہ صاحب کہتا کہ کاش یہ ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھتے ہوئے اب دیکھ لیتے کہ ساری طاقت خدا کے لیے ہے، وہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے. جب یہ مومن یہ آیت پڑھتے تو خوش ہوتا ہے، خدا کی محبت اس کے اندر جوش مارتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان، اس کی آیتوں کی شان دیکھ کے خوش ہوتا ہے. درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اشد حب اللہ سے کیا مطلب ہے؟ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی نشانی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کی نشانیاں جو بھی ہو اس سے بھی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ اکیلے سے نہیں، اللہ کی نشانی رسول اکرم، اللہ کی نشانی قرآن، اللہ کی نشانی کعبہ، اللہ کی نشانی حج، اللہ کی نشانی مومن، اللہ کی نشانی اہل البیت، اللہ کی نشانی امام. ہر چیز سے محبت کرتے ہیں وہ. اور جو خاص مودت کی جو آیت ہے، کہا کہ میں کچھ نہیں چلا جاتا مگر میرے قربا کی مودت، اس سے محبت کرتے ہیں. درود
اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ جو بھی میزان میں ہے کہ جو شخص خدا کو چھوڑ کر دوسرے سے محبت کرے گا کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں میں خدا کو ناراض کر کے، یہ خدا کے حکموں کو ناراض کر کے اس کی خدمت کروں، اور حالانکہ اللہ کو چھوڑا، آج کل سے چاپلوس کئی مل جائیں گے کہ خدا کے حکموں کو چھوڑ کے دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے کہ آپ خدا کا شریک بنا رہے ہیں اس کو۔ خدا ہم کو ایسا نہ بنا، درود اللہم صلی علی محمد۔ استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا وروا العذاب وقطعت بهم الاسباب وقال الذین تبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ جب پیشوا لوگ اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہر کریں گے، جب پیشوا لوگ اپنے پیرووں سے برات تبرہ ظاہر کریں گے، تبرہ مطلب برات، الگ ہو جانا، جب پیشوا لوگ اپنے پیرووں سے الگ ہونا ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، تو جو پیرو تھے وہ کہیں گے کہ کاش ہم واپس پلٹ کے جائیں کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں، کاش ہم بھی ان کو الگ ہو کے دکھائیں، ہم ان کو الگ ہو کے دکھائیں۔ اگر پلٹ کے گئے تو اس طرح خدا ان کے اعمال کو حسرت بنا کے دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نہ نکل پائیں گے۔ تو پانچ امام کا قول ہے کہ یہ پیشوا لوگ وہ ہیں جو کہ ظالموں کے امام ہیں۔ جی ہاں، یہ ظالموں کے امام، یہ پیشوا ہیں جو ظالموں کے امام ہیں، جو کہ خدا سے جو محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حب اللہ، یہ وہ ہیں جو کہ حق اماموں کی پیروی کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ پانچواں قول تھا جو میں نے آیت پڑھی تھی، والذین آمنوا اشد حب اللہ میں علی محمد آتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی اللہ سے محبت نہیں کرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جو کہ ظالموں کی پیروی کرتے ہیں؟ جس نے بھی اہل بیت کا حق مار کے جو حق چھین کے جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرا وہ ظالم تھا۔ حق اہل بیت کا ہے۔ فرعون بھی ظالم تھا، آج بھی ظالم ہے، آج بھی ظالم بہت ہیں جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، نیشنلزم کے جھنڈے کے ساتھ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، نیشنلزم کے جھنڈے کے ساتھ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یا اپنی لینگویج کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا لینگویج کا لیڈر ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ انسان ظالم ہے اور اس کے لیے جان تک دے دیتے ہیں، اس کے لیے جان تک، ایمان اور جان سب دے دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی جان اور ایمان صرف ایک جھنڈے کے لیے دے دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں خیال رکھتے کہ یہ اسلام کے ساتھ ہے کہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ، تو یہ جو اب یہ جو پیشوا ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ پیشوا ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ پیشوا ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھا کر ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جب قیامت کے دن یہ جو پیرو ہوں گے کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کے لیے سب کیا تھا، آپ ہمارے لیے کر لیے، وہ کہیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تم سے کوئی، اس لیے حق امام کو مانو، اہل بیت کا جو حق امام مانو تاکہ کچھ شفاعت ہو سکے۔ یہ دوسرے تو چھوڑ دیں گے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تو یہ جو پیرو جو ہوں گے کہیں کاش ہم پلٹ کے جائیں تاکہ ہم تم پہ لعنت کریں، اسی تم آج ہم پہ لعنت کر رہے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کے دکھائے گا، حسرت کریں گے کاش واپس چلے جائیں، حسرت کریں گے کاش واپس چلے جائیں، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ لیکن دوزخ سے نکل نہ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ سب سے زیادہ
بدتر آدمی وہ ہے، بدتر وہ آدمی کہ دنیا کے لیے آخرت بیچ دے. بدتر آدمی وہ دنیا کے لیے آخرت بیچ، لیکن سب سے بدترین آدمی وہ کہ دوسرے کے لیے اپنی آخرت بیچ دے، دوسرے کے لیے اپنی آخرت بیچ دے. اعمال حسرت بن کے آئیں گے. اس کے لیے ائمہ کی حدیث یہ ہے کہ وہ شخص جس نے کہ اپنا پیسہ چھوڑ کے گیا ہوگا، پیسہ چھوڑ کے گیا ہوگا، خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرا، کسی دوسرے نے اس پیسے کو لیا، خدا کی راہ میں خرچ کر دیا. قیامت دن جب اس کا اعمال نامہ دیکھا تو بھاری دیکھے گا، یہ حسرت کرے گا کاش یہ میں خرچ کر دیتا. وہ حسرت اس کو دکھے گی. یا اگر اس نے وہ پیسہ چھوڑ کے گیا تھا اور اس شخص نے اس کو برے کام میں لگا دیا تو اس کے عذاب میں اضافہ ہوگا. کاش میں نے نہ چھوڑا ہوتا تاکہ یہ عذاب میں داخل نہیں ہو جاتا، میں چھوڑ کے نہ جاتا تو یہ آج یہ حرکت نہیں ہوتی. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یعمرکم السوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یہ ماننا لوگوں جو حلال و طیب چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. وہ تو صرف تم کو برائی اور بے حیائی کی باتیں بتاتا ہے، خدا کے بارے میں ایسی بات کرو جس کا کہ تمہیں مطلق علم نہیں ہو. تو اس کے اندر یہ تفسیر میں یہ ہے کہ رسول اکرم کے زمانے میں جو کفار تھے انہوں نے اپنے نئے رول نکال دیے تھے کہ اس جانور میں، حلال جانور میں بھی کہتے تھے کہ یہ اس کے کچھ حصے حرام ہیں. یا اپنی جو فصلیں ہوتی تھیں اس میں کہا کرتے تھے کہ یہ فصل حرام ہے، حلال کو حرام بتایا کرتے تھے، حلال کو حرام بتایا کرتے تھے. تو اس پہ آیت آئی کہ نہیں، جو ہم نے حلال چیزیں دی ہیں تم اس کو کھاؤ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال طیب تم کھاؤ، اس کو روکو نہیں. اس کو کیوں روکتے ہو؟ جو میں نے حلال کیا تم کیوں روکتے ہیں؟ لیکن اس سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ کھانے سے مراد یہ کہ آپ جو بھی کمائی کرو وہ بھی حلال ہو، وہ بھی حلال ہو. تو پانچ امام فرما دیں کہ جو شخص اپنی مشقت سے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے اور دوسرے پڑوسی کی مدد کرتا ہے حلال کمائی سے، تو قیامت دن اس کا چہرہ نور سے چمکے گا. جی ہاں، جی ہاں. اور پانچ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کو 70 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اس میں سب سے اچھا حصہ جو ہے عبادت کا وہ ہے حلال کمائی، وہ ہے حلال کمائی. حلال کمائی کریں گے، حلال کھائیں گے تو شیطان سے بچیں گے. اگر حرام کھائیں گے تو کچھ سن نہیں پائیں گے. جو کہا تھا نا امام حسن علیہ السلام نے کہ ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہے تو کیسے سنیں گے؟ یہ وہی ہے. حلال کھائیں گے تو شیطان سے بچیں گے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان 3 چیزیں کہتا ہے. انما یامرکم بالسوء، بری باتیں کہتا ہے، سوء بری باتیں کہتا ہے، اور فحشا وہ بے حیائی کی باتیں کرتا ہے. ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، خدا کے بارے میں وہ کوئی جس کا تمہیں مطلق علم نہیں ہو. آج کل یہ ہو رہا ہے، دنیا بھر میں سوء پھیلا ہوا ہے، برائیاں پھیلی ہوئی، فحشا پھیلا ہوا ہے. فحشا کس طرح کا پھیلا آپ کو تو معلوم ہی ہے. موویز، بے پردگی، وہ کیا نہیں ہے، سانگس، میوزک، سب فحشا پھیلا ہوا ہے. ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، خدا کی شریعت کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں بغیر علم کے جس کا کچھ علم نہیں ہے. کہتے ہیں کہ خدا نے یہ رول کیوں بنایا، وہ رول کیوں بنایا. سارے رولوں پہ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے پولیگمی کیوں بنا دی، اللہ نے متا کیوں بنا دیا، اللہ نے پراپرٹی ڈویژن ایسا کیوں بنا دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ بغیر جانے بوجھے اللہ کی شریعت پہ سوال کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. یہ کون مذاق اڑاتا ہے؟ یہ لبرلز ہیں. کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن اندر سے ان کے دل لبرل ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، مومنون پہ ہنستے ہیں. ارے یہ بھی آج کے زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر ہنستے ہیں. ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ان کو معلوم نہیں کیا حرکتیں کر رہی، شیطان کے وسوسے ہیں. بغیر شریعت کو جانے، بغیر خدا کی آیتوں کی پاکی جانے میں ہنسنا، مذاق اڑانا اور اس سے دل سے منکر کرنا. کہنے کو تو مسلمان ہے، کوئی رہنا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن دل سے
ان آیتوں کو قبول نہیں کرائی. ان تقولوا علی ما لا تعلمون. جتنا فحشہ بڑھے گا اتنا لوگ دیکھ لینا, جو فحشہ پسند لوگ ہیں ان کو آپ خدا کی آیتوں کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ لیں گے. شیطان کے پیرو ہیں وہ. جتنا فحشہ بڑھے گا, جتنا فحشہ آدمی ہے اتنا ہنسے گا. یہ شیطان کا ہے, چیلا ہو چکا ہے. خدا اس سے بچائے. درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو چیز نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو, تو کہتے ہیں نہیں, ہم نے تو جو ہمارے باپ دادا نے کرا ہم اسی کی اتباع کریں گے. تو نہ تو کسی چیز کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی یہ ہدایت پہ ہے. ایک بار اور یاد پڑھتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِمْ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو چیز خدا نازل کری اس کی اتباع کرو, کہتے ہیں کہ نہیں, جو ہمارے باپ دادا نے کرا ہم تو اسی کے رستے پہ چلیں گے. تو یہ لوگ کچھ سمجھ نہ رکھتے ہیں, نہ ہی ہدایت پر ہیں. آج کل بھی سسٹم یہ چلا ہوا ہے کہ بھائی جو باپ دادا کا ہمارا جو کلچرل اسلام آ رہا ہے وہی صحیح ہے, بس باقی وہی صحیح ہے. ایک جو کلچر ٹریڈیشن کلچر اسلام میں صحیح نہیں ہے. آپ علم حاصل کریں اور علم کے حساب سے چلیں. مشہور حدیث ہے کہ جب رسول اکرم اسلام لائے تھے تو وہ ایک نیا مذہب لے کے آئے تھے, اسٹرینج ریلیجن. جب 12ویں آئیں گے تو اسٹرینج ریلیجن لے کے آئیں گے کہ یہ مذہب ہے وہ رسول کا جو تھا. تو بیچ میں کیا ہو گیا؟ بیچ میں یہ ہو گیا کہ لوگ کلچر اور ٹریڈیشن میں اتنے پڑ گئے کہ رسول قرآن اور سنت بھول گئے. اس لیے رہبر کا جو خط آیا تھا نا, ابھی پڑھا تھا نا امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے, کیا کہا رہبر نے کہ بھائی اسلام کو لینا ہو, اتنا پلوٹ ہو چکا ہے کہ تم کو اسلام کو لینا ہو تو قرآن سے لو اور حق رسول کی سنت سے لو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون. جن لوگوں نے کفر کرا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو پکارے جو سوائے ایسی چیز کو چیخ کے پکارے کہ جو سوائے پکار اور آواز کی کچھ نہ سن سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبران جب ان کفار کو بلایا کرتے تھے تو جس طرح جانور لوگ کو جب چیخ کے بلایا جاتا ہے تو وہ صرف آواز آتی ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کافروں کی مثال بھی یہ ہے کہ جب تم کو بلاتے ہو دین کی طرف تو صرف ان کو شاؤٹ سمجھ میں آتا ہے, آواز سمجھ میں آتی ہے, لیکن لفظ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کہہ کیا رہے ہو. صم بکم عمی فہم لا یعقلون. یہ لوگ گونگے ہیں, بہرے, اندھے, کچھ سمجھ نہیں رکھتے. یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں. کون سے دل؟ دل کی آنکھ, دل کے کان, دل کی آنکھ, دل کے کان, یہ سب بند ہو جاتے ہیں. صرف ایک چیخ اور آواز سمجھ میں آتی, لیکن حق بات کیا کہی جا رہی ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے. خدا ہم کو اس سے دور رکھے. درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ایمان لانے والا, جو چیز ہم نے پاکیزہ چیز دی ہے تم اس کو کھاؤ اور اگر تم خدا کے عبادت گزار ہو تو اس کا شکر بھی ادا کیا کرو. کفار لوگ کھاتے اللہ کا تھے, شکر کرتے تھے دوسرے خداؤں کا. یہی ہوتا تھا نا, کفار لوگ کھاتے اللہ کا تھے, فصلیں اللہ پیدا کرتا تھا, شکر اور عبادت کسی اور کی کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ایمان والے ہو تو میری عبادت کرتے ہو تو میرے شکر ادا کرو. وہ جتنا شکر ادا کرو گے اتنا تمہاری ہدایت میں اضافہ ہوگا. کیا رہے ہوں گا قول ہے
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا عذاب اس شخص پہ آتا ہے جو کہ اپنے آپ کو اللہ کی حلال چیزوں سے اور حلال جو بھی چیزیں جائز کی گئی ہیں اس کو اپنے آپ کو روک لے، اس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. جی ہاں. اب کیا ہوا تھا عیسائیوں کے ساتھ؟ یہی تو ہوا تھا نا. عیسائیوں کو اللہ نے حکم کیا تھا کرو شادیاں کرو، شادی کرنا چھوڑ دی تھی انہوں نے. تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جو حرکتیں ہوئی آج کل چائلڈ ایبیوز چرچ میں ہر چیز ہو رہی ہے، اللہ کا عذاب ہے. حلال کو حرام کر دیا تھا انہوں نے. جب حلال کو حرام کر دو گے تو دین اسلام فطرت کو روک دو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. جی ہاں. آج کل لوگوں نے متا کو وہ پولیگامی کو روک دیا ہے. اب اس کی جو نتائج جو سامنے آ رہے ہیں وہ ڈیورسز ہو رہی ہیں، یہ اب سب سامنے دکھ رہا ہے. اگر آپ نے حلال کو نہ روکو آتا تو لوگوں کی نہ تو شادیاں ٹوٹتی نہ گھر ٹوٹتے اور اسلام پھیلتا. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انما حرم علیکم میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اس نے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ اس پہ اگر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو حرام قرار کر دیا ہے، مگر جو مجبور ہو جائے نہ تو سرکش ہو نہ زیادتی کرنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. خدا بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو اور وہ جانور جس کو حلال کرا جائے اور خدا کا نام لے لیا جائے وہ حرام قرار دیا ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جو کوئی بھی مردار کھائے گا اس کا بدن کمزور ہو جائے گا، اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور وہ اچانک موت مرے گا. جی ہاں. اور ہم کو معلوم کہ خون کو حرام کرا ہے. خون کے اندر ساری بیماریاں خون میں ہوتی ہیں. اب سائنس مالک بتا رہی ہے ساری بیماریاں خون میں موجود ہوتی ہیں. اللہ نے حرام کرا ہے. سور گوشت میں کتنی بیماریاں؟ ڈاکٹروں سے پوچھو جا کے کئی بیماریاں سور کے گوشت میں. یہ تو ظاہری بیماریاں. اب روحانی بیماری کتنی ہوتی ہے بتا دیں آپ مجھے. تو الگ بیماریاں. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جو مجبور ہو جائے نہ تو سرکشی کرے نہ زیادتی کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اسلام فلیکسیبل مذہب ہے. ایمرجنسی ہو، بھوکے مر رہے ہو تو جائز ہے. بھوکے پیاس سے مر رہے ہو تو پھر جائز ہے. یہ اسلام ہے. اسلام میں بیلنس مذہب ہے، پھر جائز ہے. تو چھٹے امام کا قول بڑا گہرا ہے کہ جس کو کہ مجبوری میں مردار یا خون یا سور کھانا ہو مجبوری میں اور اس کو وہ نہ کھائے جب تک کہ وہ مر جائے، توجہ دیں، وہ نہ کھائے جب تک کہ مر جائے تو وہ آدمی کافر مرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، اسلام کہتا ہے آپ کی جان بچانا واجب ہے. آپ نے سوچا کہ نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا، اللہ نے جائز کر دیا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو امام فرماتے اگر آپ نے جان کو نہ بچایا تو آپ کافر بن گئے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ اپنی جان بچائیں. تو اس میں تفسیر میں یہ ہے کہ باغی سے مراد وہ ہے جو کہ حق امام سے بغاوت کرتا ہے، اور باغی سے مراد شکاری کی بھی ہے. اور عادن جو کہ عادن کون ہوتا ہے؟ عادن وہ ہوتا ہے جو چور ہوتا ہے. چور کو بھی عادن کہتے ہیں. چور کو بھی عادن کہتے ہیں. تو یہ جو کہ سہولیتیں جو دی گئی ہیں کہ جب آپ بھوکے مر رہے ہو تو آپ یہ سب کھا سکتے ہو نا، یہ سہولیتیں چھٹے امام فرماتے ہیں نہ تو باغی کے لیے ہیں نہ چور کے لیے ہیں. اگر باغی ہے اور چور ہے تو اس کو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح چور کے لیے اگر چوری کے رستے پہ جا رہا ہے یا تو اگر وہ سفر کر رہا ہے تو اس کو پوری نمازیں پڑھنا ہے. شریعت سہولیت نہیں دیتی ہے چور کو کہ آپ چوری کے دھندوں میں جا رہے ہیں پھر آپ سفر میں آپ کو نماز پوری پڑھنا ہے، کیونکہ آپ
آپ اللہ کے لیے کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ ہمارے ان حکموں کو جو ہم نے نازل کری چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ خدا قیامت کے اندر تو ان سے بات کرے گا، ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ جو بھی خدا کی آیتوں کو حکموں کو چھپائے گا اس لیے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس میں کون لوگ تھے؟ پہلے یہود تھے کہ توریت کے اندر رسول اکرم کا ذکر تھا، اپنا بزنس بچانے کو، اپنے سینگاہ چلانے کو انہوں نے چھپا لیا اس کو۔ یہ لوگ اس آیت میں آتے ہیں، یا وہ لوگ اس آیت میں آتے ہیں جو کہ حق قرآن کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، یا وہ لوگ آتے ہیں جو کہ اہل البیت کے حق کو چھپاتے ہیں، غدیر کے دن جو حق بتا گیا تو اسے چھپاتے ہیں۔ جو بھی حق کو چھپائے گا اس لیے کہ میں پاپولر ہو جاؤں یا کچھ فائدہ مل جائے، کچھ بزنس چلا لوں، میرا پرانا سسٹم چل رہا ہے، اس میں میرے بچے پل رہے ہیں، بیوی پل رہی ہے، وہ سسٹم صحیح ہے، یہ آیتوں ہٹا دو، وہ اس آیت میں آتے ہیں۔ تو کیا آتا ہے؟ وہ فائدہ تو لے لیتے ہیں لیکن وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ قیامت دن خدا ان سے بات نہ کرے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، خدا بات نہ کرے گا۔ سوچ لیں آپ، رحمت خدا سے کتنی بڑی دوری ہے، خدا ان سے بات تک نہ کرے گا۔ جب خدا بات نہیں کرے گا تو خدا والے بھی بات نہیں کریں گے ان سے، نہ ان کو اللہ پاک کرے گا اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ مومن کا تو شوق ہی ہے کہ خدا سے ملاقات کرے، اپنے آپ کو پاک کر کے نا، اور قرآن پاک کرتا ہے، اور قرآن کی آیتوں سے اللہ جب آپ سے ان قرآن کی آیتوں سے بات کرے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ آپ سے بات کرے گا۔ درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی اور مغفرت چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کو کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔ ذالک بھی ان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ اس لیے کہ خدا نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور جو لوگوں نے اختلاف کرا وہ سخت اختلاف کر کے نیکی سے دور ہو گئے۔ یہ اس لیے خدا نے کتاب حق سے اتاری، اور جنہوں نے اختلاف کرا وہ صرف جو بھی اختلاف کرا ضد میں کرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن صحیح صاف نازل کرا ہے، ہر چیز آیتیں کھلی ہوئی ہیں، اہل البیت کا ذکر بھی ظاہر ہے، جنہوں نے بھی اختلاف کرا ضد میں آ کے کرا ہے۔ اہل البیت کا ذکر، آیت تطہیر کا بھی ذکر، ہر چیز صاف ہے۔ لوگ چھپاتے ہیں اپنے فائدوں کے لیے تاکہ کچھ اپنے فائدے ہو جائیں۔ یہی لوگ جو اہل البیت کا حق جانتے ہیں لیکن چھپایا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے۔ وہ نا باپ دادا نے جو کرتے ہیں کریں، بھی آیت پڑھی تھی نا کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کرا تھا۔ حضرت گرامی، انما یامرکم السوء والفحشاء ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یزید نے کرا تھا۔ شیطان کی جو حرکت تھی یزید نے کری تھی کہ صرف وہ برائی کی بات کرتا تھا، خون کرتا تھا نا، ناحق قتل کرتا تھا، وہ سوء ہے۔ فحشا کیا کرتا تھا؟ شرابی تھا اور میوزک پسند تھا۔ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا کہ بنی ہاشم پر کچھ وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہ یزید تھا جس کہ امام حسین نے اس کے سامنے آئے، امام مولا حسین سامنے آئے اور اس طریقے سے جنگ لڑی، اور جنگ لڑی اس میں ابو الفضل کی جنگ بیان کے لائق ہے۔ ابو الفضل نے جو جنگ لڑی ہے، ابھی ہم نے آیتیں پڑھی تھی کہ اگر 3 دن ہو جائیں، ابھی اگر بھوکا پیاسا ہو تو ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ ابھی پڑھا تھا نا، ابو الفضل کو دیکھیں جب انہوں نے نہر جیتی تھی، نہر جیتنے کے بعد جب پانی کو جب اٹھایا تھا ہاتھ میں، تو پانی کو اٹھایا تو سکینہ کا چہرہ نظر آیا، ابو الفضل نے اس کو وہیں پھینک دیا۔ اللہ سبحانہ